خیال میں تو پولیٹیکل پارٹیز کو ڈیفینیٹلی آپ ساتھ بیٹھنا چاہیے. ہاں اسٹیبلشمنٹ ایک ریئل پاور ہے پاکستان میں, تو ان کے ساتھ بھی بات چیت ہو تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں. جو سزا میرے لیے ہے وہ سزا دوسرے. تو میرے خیال میں تو پولیٹیکل پارٹیز کو ڈیفینیٹلی آپ ساتھ بیٹھنا چاہیے. ہاں اسٹیبلشمنٹ ایک ریئل پاور ہے پاکستان میں, تو ان کے ساتھ بھی بات چیت ہو تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں. جو سزا میرے لیے ہے وہ سزا دوسرے کے لیے ہو. مجھے ایسا نہ لگے کہ مجھے ساری سزا مل رہی ہے اور دوسرا جو ہے انہی الزامات میں بری ہو رہا ہے, وہ جو ہے اس کو گڈ ٹو سی یو کہا جا رہا ہے. اگر کوئی ایک پلیئر یہ سمجھے کہ اس نے اس نظام میں صرف کانفلکٹ اور کمپیٹ کرنے کی پالیٹکس پہ چلنا ہے اور وہ کولیبریٹ کرنے کی صلاحیت نہ رکھے تو وہ ڈسرپٹر ہو جاتا ہے, وہ انارکی کر دیتا ہے. تو اس لیے ہم وہ سارے لوگ جو ایک جمہوری طرز عمل پر یقین رکھتے ہیں ان کے ساتھ بات کریں گے. پاکستانی پارلیمنٹ, جہاں الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز عوام کے مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ایسا کرنے کے لیے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں بات کرنا شاید سب سے اہم ہے. لیکن گزشتہ چند برس میں پارٹیز کے درمیان ایک کلیئر ڈیوائیڈ دکھائی دیتا ہے, جس میں ایسا نظر آتا ہے جیسے وہ آپس میں بات کرنے کو بھی تیار نہیں. پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتیں آخر ایک ساتھ کیوں نہیں بیٹھنا چاہتی؟ کیا اس کی بڑی وجہ ان سیاسی جماعتوں کے مختلف مفادات ہیں؟ میں نے یہ سوال پاکستان کی 3 بڑی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے سامنے رکھا تاکہ یہ پتہ لگ سکے کہ انہیں ایک دوسرے سے بات کرنے میں آخر مشکل کیا ہے. سیاست اس وقت اتنی زیادہ پولرائز ہو گئی ہے نا کہ اس وقت کی صورتحال کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کا ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اگر ان کی آپس میں بات چیت بند ہے, اگر کوئی بنیادی رولز آف دا گیم پہ ایگریمنٹ ہی نہیں ہے, تو یہی ہوگا پھر کہ آپ اور رستے ڈھونڈیں گے. اور پاکستان میں وہ رستہ جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کے اندر اکثر کیا ہمیشہ ہی وہ اسٹیبلشمنٹ کا رستہ ہوتا ہے. پی ٹی آئی کو ہم نے مسلسل یہی کہا جب ہم اپوزیشن میں تھے, تو اس وقت لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب تھے. انہوں نے پہلی سپیچ میں انہیں کہا کہ آئیے مل کے چارٹر آف اکانومی بنائیں. اس کا جواب کیا ملتا تھا کہ جی اپوزیشن جو ہے مل کر بیٹھنے کو دراصل این آر او مانگ رہی ہے, یہ نہیں چاہتی کہ ہم ان کی کرپشن کی تحقیقات کریں, یہ ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں. ہم نے کہا بھی آپ پھر اپنا این آر او اپنے پاس رکھیں, اگر آپ کو دلچسپی نہیں ہے, ہم تو ایک ملک کی خاطر یہ بات کر رہے ہیں. تقسیم تو ایک وقت سے اس کا بیج بو دیا گیا تھا. جنرل ضیاء, ایک ہسٹری ہے پاکستان کی, ایک ڈارک ہسٹری ہے, لیکن اس تقسیم نے جس طریقے سے جڑیں مضبوط کی ہیں وہ ایک بہت خطرناک سچویشن ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو پچھلی حکومت تھی, خاص طور پر جو ایک جماعت ہے جن کے لیڈر تقسیم کو پروموٹ کرتے ہیں, انتشار کو پروموٹ کرتے ہیں, نفرت کی بات کرتے ہیں, اس سے جو تقسیم ہے اسے تقویت ملی ہے. اس وقت تو جو صورتحال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی جو حال ہی میں تازہ ہائیبرڈ نظام چلا, جس میں انہوں نے بہت فرنٹ فٹ کے اوپر آ کے کوشش کی کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر ملک کو ایک خاص ڈگر پہ چلائیں, اور عمران خان صاحب نے ان کی گود میں بیٹھ کے کوشش کی کہ وہ تمام مخالفین کو جیلوں میں ڈال دیں. وہ ایک مخصوص جو تجربہ تھا بری طرح ناکام ہوا ہے. تو جیسے سیاستدان اپنے تجربے سے سیکھتے ہیں, میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے تجربے سے سیکھتی ہے, اور اسی لیے انہوں نے پھر عمران خان صاحب پر سے اپنا دست شفقت ہٹانے کا فیصلہ کیا. تو کیا وہ دست شفقت پھر پی ڈی ایم کے سر پر رکھا گیا؟ نہیں, بالکل نہیں. پی ڈی ایم تو دیکھیے, پی ڈی ایم تو اپنے اون رائٹ کے اوپر ایک سیاسی حقیقت ہے. پی ڈی ایم کی ہر جماعت اس کی 40 سال 50 سال 70 سال کی تاریخ ہے, اور یہ جماعتیں پاکستان کے عوام میں جڑیں رکھتی ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کی جانی ہے تو پولیٹیکل پارٹیز کا پھر بھی بیٹھنا ساتھ ضروری ہے, کیونکہ اگر انڈیویجولی ساری سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گی تو وہ تو اپنا انٹرسٹ یا اپنا جو نقطہ نظر ہے اسی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اس سے ایک اوور آل پاکستان کے اندر جو ڈیموکریٹک سٹرکچر ہے وہ تو نہیں اسٹرینتھن ہوگا اس سے کرنے سے. تو میرے خیال میں تو پولیٹیکل پارٹیز کو ڈیفینیٹلی آپ ساتھ بیٹھنا چاہیے. ہاں اسٹیبلشمنٹ ایک ریئل پاور ہے پاکستان میں, تو ان کے ساتھ بھی بات چیت ہو تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں. اور حقیقت آج بھی یہ ہے کہ جہاں جہاں
پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنا رول ادا کرنا پڑا ہے اس بات کو انشور کرانے میں کہ کوئی ایسی مداخلت پولیٹیکل سسٹم میں نہ ہو جس سے جمہوریت کو خطرہ ہو. وہاں پیپلز پارٹی نے ایٹ دا کاسٹ آف اٹس اون ایگزسٹنس یہ پروٹیسٹ کیا ہے. سو دا پوائنٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک ہیئر کہ انصاف بھی نہیں ملتا پیپلز پارٹی کو, لاڈلے بھی پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں, تو پھر یہ پرسیپشن تو جھوٹی ہی ہوئی نا. ہمیں کیا گین ہوا اس سے؟ ہمیں تو کچھ گین نہیں ہوا. مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی, ان کی تمام پرانے ان کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں اور پچھلے 15-16 مہینے کے طرز عمل دیکھ لیں. ان کو ایک اپرچونٹی نظر آئی کہ اچھا یہ ایک موقع نظر آتا ہے جس کے اندر ہم اپنے جو سب سے بڑا ہمارا جو حریف ہے عمران خان ہے, تحریک انصاف ہے, اس کو کرش کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ان کی جو ہے اب تعلقات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے خراب ہو گئے ہیں اور یہ ان کے ساتھ ان کے جو کلیش کے اندر سچویشن کے اندر آ گئے ہیں. تو اس لیے تو یہ تو بہترین موقع ہے. پی ٹی آئی کے چیئرمین کی گرفتاری یا ان کے اوپر کارروائی ہوئی تو ہم نے بڑا کلیئر موقف دیا کہ جی وی آر ناٹ ہیپی. ہم کسی بھی پولیٹیکل اپوننٹ کے اوپر کیس بنانے یا اس کو گرفتار کرنے میں خوش نہیں ہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک ایسی انوائرمنٹ ہونی چاہیے جہاں پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ ہو, جہاں سلیکٹیو جسٹس نہ ہو. جو سزا میرے لیے ہے وہ سزا دوسرے کے لیے ہو. مجھے ایسا نہ لگے کہ مجھے ساری سزا مل رہی ہے اور دوسرا جو ہے انہی الزامات میں بری ہو رہا ہے. وہ جو ہے اس کو گڈ ٹو سی یو کہا جا رہا ہے, اس کو مرسیڈیز میں لایا جا رہا ہے, اس کو مطلب پریفرینشل ٹریٹمنٹ نہ ملے. قانون سب کے لیے ایک ہو. لیکن 9 مئی کے بعد عمران خان صاحب کو یقیناً اس طرز عمل کے لیے اور اس غیر آئینی غیر جمہوری اقدام کے لیے جواب دہ ہونا چاہیے. کیا وہ جمہوری ایک مفاہمت کی آڑ میں این آر او لینا چاہتے ہیں کہ انہیں 9 مئی کے مواخذے سے بچایا جائے؟ میرا خیال ہے کہ امریکہ نے معافی نہیں دی ان لوگوں کو جنہوں نے کیپٹل ہل پہ حملہ کیا تھا. اس بات کو بھی ہم نے فیکٹر ان کیا ہے کہ اگر آئیڈیولوجیکلی کوئی اور جماعت ہم سے الگ ہے یا ماضی میں اس کی ہمارے ساتھ آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز کی وجہ سے کمپلیکیشنز رہی ہیں, تو بھی in the interest of Pakistan, in the interest of stability in Pakistan, political stability, economic stability, ہم ان جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر آگے کا لائے عمل بنا سکتے ہیں. اگر کوئی ایک پلیئر یہ سمجھے کہ اس نے اس نظام میں صرف کانفلکٹ اور کمپیٹ کرنے کی پالیٹکس پہ چلنا ہے اور وہ کولیبریٹ کرنے کی صلاحیت نہ رکھے تو وہ ڈسرپٹر ہو جاتا ہے, وہ انارکی کر دیتا ہے. تو اس لیے ہم وہ سارے لوگ جو ایک جمہوری طرز عمل پر یقین رکھتے ہیں ان کے ساتھ بات کریں گے.